بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک لفظ ہم نے سنا اور ہماری جو پچھلی نسل تھی اور اس سے پچھلی نسلیں جو تھیں، ہماری سابقہ جنریشنز جو تھیں، وہ اکثر اس لفظ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور وہ لفظ ہے توکل۔ اور پورا لفظ بنے گا توکل اللہ۔ اور یہ توکل اللہ جو ہے، کیا ہمارے اندر آج پایا جاتا ہے؟ ڈو وی ہیو اٹ؟ اور اگر یہ نہیں ہے، ایک بہت بڑی اکثریت کہے گی کہ آج ہماری زندگیوں کے اندر توکل نہیں ہے اور قطعاً بھی نہیں ہے۔ اور جب توکل کی بجائے، توکل کا مطلب اگرچہ اندھا دھند کسی کام کو کرنا نہیں ہے اور ہرگز بھی نہیں ہے، ناٹ ایٹ آل۔ اس لیے اندھا دھند نہیں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہلے اونٹ کا گھٹنا باندھیں پھر توکل کریں۔ اب پہلی بات تو گھٹنا باندھنا ہوگی نا، مطلب یہ ہوا کہ پہلے آپ احتیاط کر لیں جو آپ کے بس میں ہیں، اور ان احتیاطوں کے بعد اگلا کام پھر توکل کا ہے۔ پھر آپ اپنے آپ کو وسوسوں کا شکار نہ ہونے دیں۔ کیا کریں؟ وسوسوں کا شکار نہ ہونے دیں۔ یہ جو وسوسے ہیں، یہ ہمیں دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ دیمک کی طرح کھا جاتے ہیں، اور وسوسے ہمیں اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں کھوکھلا بننا پسند ہے، اگر ہم کھوکھلا رہنا چاہتے ہیں تو نو پرابلم، کوئی برائی اس کے اندر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم کھوکھلا نہیں بننا چاہتے اور ہم قدرے سالڈ بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، اور وہ ایک کام وہی ہے جو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پہلے آپ گھٹنا باندھ دیں پھر توکل کر لیں۔ مطلب جو آپ کے بس میں ہے، وٹ ایور یو کین۔ اب ایک چیز آپ کے بس میں ہی نہیں ہے تو آپ کیسے، مطلب آپ جو کچھ آپ کر سکتے ہیں، وٹ ایور از فیزیبل فار یو، جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کر لیں۔ اور کر چکنے کے بعد پھر اب آپ جو ہے وسوسوں کو یکسر ریجیکٹ کرتے چلے جائیں اور توکل اللہ کی بات اپنا لیں۔ کیا کر لیں؟ توکل اللہ کی بات اپنا لیں۔ یہ توکل اللہ جو ہے، یہ ایک انسان کو سرخرو کرتا ہے۔ یہ توکل اللہ جو ہے، یہ ایک انسان کو کھوکھلا ہونے سے بچاتا ہے۔ ایک انسان کو کھوکھلا ہونے سے بچاتا ہے۔ ہمیں ٹرسٹ اللہ رب العزت کی ذات پہ کرنا ہے۔ ہمارے وسائل جو ہیں، ایک انسان کے جو وسائل ہیں، وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، ایک انسان کے وسائل جو ہیں وہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن اگر اسے توکل کرنا نہیں آتا، اگر وہ متوکل انسان نہیں ہے،
اگر اس نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرنا ہے تو آپ یقین جانیے گا کہ وہ انسان کھوکھلا ہے، وہ انسان ہالو ہے، وہ انسان کمزور اور بودا ہے، اور وہ انسان جو ہے وہ انسان کبھی بھی اطمینان اس انسان کو اطمینان نہیں مل سکتا کہ جو انسان توکل کرنا نہیں جانتا۔ اگر ہم کھوکھلا بننے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم ہالو نہیں بننا چاہتے، اگر ہم ذرا سالڈ انسان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے اندر ایک کلیئرٹی لانا چاہتے ہیں، تو یہ کلیئرٹی جو ہے میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ، میں آپ کو پورے اطمینان کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں، اگر ایک انسان جو ہے دنیا بھر کے وسائل جو ہیں اگر اس انسان کو میسر آ جائیں، آپ یقین جانیے گا وہ انسان کبھی بھی اطمینان اور سکون کی جہاں تک بات ہے وہ اس کے بارے میں وہ اس سے نا آشنا رہے گا۔ اور اگر ایک انسان جو ہے اس کے پاس وسائل بھی ہیں اور اس کے پاس اپنی یونیورسٹیوں کے اندر جتنا بھی نالج اویلیبل ہے یہ نالج بھی اس کے پاس ہے، لیکن اس انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک کھوکھلا اور بودا انسان بننے سے بچا سکے۔ اس انسان کے لیے ایک ہی بات ہے، اور وہ ایک بات یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا اور توکل کرنا سیکھے۔ آپ یقین جانیے گا اگر ایک انسان جو ہے اس کے وسائل قلیل ہی کیوں نہ ہوں، لیکن وہ انسان جو ہے وہ انشاءاللہ بہت تگڑا اور بہت مضبوط انسان رہے گا، اور وہ اس وجہ سے اس انسان کی مضبوطی جو ہے، اس انسان کا تگڑا پن جو ہے وہ محض اس وجہ سے ہے کہ اس انسان نے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھا، اور اس انسان کو توکل کی حقیقت جو ہے، توکل کا وزڈم جو ہے، توکل اس انسان نے کرنا سیکھا۔ اور کون اتنا طاقتور ہوگا، کون اتنا مطمئن ہوگا، کون اتنا وسوسوں سے پاک ہوگا، کون اتنا ہالونس سے پاک ہوگا، کون اتنا کھوکھلے پن سے پاک ہوگا اس انسان کی نسبت کہ جس انسان نے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا سیکھا۔ آج میرے اور آپ کے اندر سچ پوچھیں تو وسائل کی کمی کا رونا بہت سارے لوگ روتے ہیں، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے وسائل بہت قلیل لیکن جن کا توکل بہت اعلیٰ، اور میں نے ان انسانوں کو وسوسوں سے پاک زندگی گزارتے ہوئے، میں نے ان انسانوں کو اپنا ذہنی سکون، اپنا قلبی اطمینان پاتے ہوئے دیکھا، اور ان انسانوں کو دیکھ کر ایک انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آئیے اگر آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی زندگی گزار سکیں کہ جو وسوسوں سے پاک ہو، تو اس کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے انٹیگریٹی حاصل کریں، ہم سب سے پہلے آنیسٹی اختیار کریں۔ ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل اپنی آنیسٹی کے اوپر، اللہ کے فضل و کرم کے اوپر ہونا چاہیے، اور یہی وہ چیز ہے۔ اگر ہمارے اندر آنیسٹی موجود ہے، اگر ہمارے اندر ذرا سی کائنڈ ہارٹڈنس موجود ہے، اگر ہمارے اندر اللہ پہ بھروسہ کرنے کا حوصلہ موجود ہے، آپ یقین جانیے گا کہ آپ ایک طاقتور انسان ہیں، اور آپ اتنے طاقتور انسان ہیں کہ انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ انسان بھی ٹھہر نہیں سکیں گے کہ جن انسانوں کے پاس دولت موجود، وسائل موجود، اثر رسوخ موجود، یونیورسٹیوں کا علم موجود، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انسان کھوکھلے اور اندر سے ہالو نظر آئیں گے۔